السلام علیکم ناظرین کرام، آج ایک اہم انٹرویو کی بات کروں گا۔ زبردست انٹرویو ہے اور ایسا جیسے آپ کو علم ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر اس وقت انٹرویو کھیلا جا رہا ہے۔ جو انٹرویو دے دیتا ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات معاف ہے ان کو۔ انٹرویو کس کا ہے؟ صداقت عباسی کا انٹرویو ہے، اس کی بات کروں گا۔ اور ایک اور انٹرویو بھی ہے، بلکہ ایک اور بیانیہ ہے، اور جس بیانیہ نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، وہ بیانیہ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بہت زبردست پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سندھ سے ان کا تعلق فردوس شمیم نقوی کا، جنہوں نے قرآن پاک اٹھا کر ان تمام انٹرویوز کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب بطور مسلمان، ناظرین کرام، بطور مسلمان قرآن پاک ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جن کی گواہی جو ہے، جس کی گواہی جو ہے وہ ایک مضبوط گواہی ہوتی ہے، اور انہوں نے قرآن اٹھا کر اپنے ہاتھ میں کہا کہ عمران خان نے کبھی دہشت گردی پہ نہیں ابھارا، عمران خان نے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کہا۔ یہ دو موضوع، ان پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا موضوع صداقت عباسی کا ہے۔ صداقت عباسی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے زبردست رہنما ہیں، اور سب سے اہم بات ان کی یہ ہے کہ مری سے وہ الیکشن جیتے ہیں، اور مری سے بہت بڑی خاندانی شخصیت کو وہ ہرا کر آئے تھے۔ شاہد خان عباسی جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور نون لیگ کے بڑے اہم لیڈر تھے، اب نہیں رہے، اب انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ نئی جماعت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہونے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبریں جو ہیں وہ بڑی مشہور ہو رہی ہیں، بڑی نکل رہی ہیں کہ شاہد خان عباسی نے نون لیگ چھوڑ دی ہے، مصطفیٰ کھوکھر نے پیپل پارٹی چھوڑ دی ہے، اب یہ دونوں ایک نئی جماعت بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ نئی جماعت نہیں بنائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر 8 بڑی شخصیت جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کی اور نون لیگ کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوں گی، کیونکہ ان کے جو ہمدردیاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، بیانیہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ یہاں پر اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال میں بات کروں گا صداقت عباسی کی۔ اس کے انٹرویو کو چرچا ہے، اور انٹرویو کیا ہے، یہ بہت زبردست اور انٹرسٹنگ تو نہیں میں کہہ سکتا، یہ افسوسناک پہلو ہے ہماری پاکستانی تاریخ کے اندر۔ جس طرح لوگوں کو لایا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا ہے، پنجابی میں دھون سے کہتے ہیں، پکڑ کے لایا جا رہا ہے، ٹی وی اسٹیشنوں پہ لایا جا رہا ہے۔ اینکر جو ہے نا بے اینکر ہو گئے ہیں، میں تو یہی کہوں گا۔ صحافی جو ہے نا، بالکل صحافت کا نام ان کے لیے صحافت کا نام لینا شرمناک ہے کہ ان کے لیے صحافت کا نام لیا جائے۔ اس میں آپ کو بتا دوں، عادل شاہ زیب غالباً ان کا نام ہے، ڈان نیوز کے اینکر ہیں، انہوں نے چوری چھپے ان کا انٹرویو کیا صداقت عباسی کا۔ صداقت عباسی نے وہی باتیں کی جو عثمان ڈار نے کی، جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو ابھی ٹویٹس آ رہے ہیں مختلف رپورٹرز کے، ان کے مطابق کہ انہوں نے وہی جواب دیے جو عثمان ڈار نے دیے تھے، اور جو جس کا ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ کہانی اس میں یہ ہے کہ ان کو ان کے سسر کے پاس لے جایا گیا اور ان کو ڈرایا گیا، اور ان کے سسر نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں تحریک انصاف، ورنہ یہ ہمارے سارے کاروبار تباہ کر دیں گے، ہماری عزتوں کو لوٹیں گے۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہماری عزتوں کو لوٹیں گے۔ یہ ناظرین یہ دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر یہ نئی روایت قائم ہو چکی ہے۔ یہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر تو نہیں تو یہ اور کیا ہے؟ یہاں تو میرے خیال ہے کہ ہم نے اب آج تک مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسی کہانی نہیں سنی جو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس میں صداقت عباسی سے کہا گیا، اور صداقت عباسی کو زبردستی تشدد کر کے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ باتیں نہیں کہنا چاہتے، ان سے زبردستی کہلائی جا رہی ہیں، وہ کہنا نہیں چاہتے ہیں۔ ڈان نیوز کے اسٹوڈیو میں لایا گیا، ان کی خفیہ ریکارڈنگ ہوئی۔ خفیہ ریکارڈنگ کے بعد جب ڈان نیوز کی انتظامیہ کو پتہ چلا، اب دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگ بھی ہیں جن کے اندر ضمیر زندہ ہے، آخر وہ بھی صحافی ہیں اور صحافت کرتے ہیں۔ ان کے جو اعلیٰ افیسر تھے ڈان نیوز کے، انہوں نے اس انٹرویو کو چلانے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اور وہ کہتے تھے کہ جو پلانٹڈ انٹرویو ہیں ہم ان کو نہیں چلائیں گے۔
اب ڈاؤن نیوز پہ عادل نامی یہ اینکر اس نے جب اس پہ زبردستی ٹھونسنا چاہا انٹرویو تو انہوں نے اس پہ انکار کر دیا. یہ زندہ ضمیری کی علامت ہے. انٹرویو کے دوران بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ نظر آئی. جو کہنے والے لوگ، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ 15 منٹ صرف صداقت عباسی کا انٹرویو ہوا، جبکہ یہ 1 گھنٹے کا انٹرویو ہونا تھا، لیکن صداقت عباسی نے اس کے بعد بولنے سے انکار کر دیا. تو یہ بات تو سامنے آ گئی نا کہ زبردستی گن پوائنٹ پہ، جس کو کہتے ہیں نا جیسے ڈاکو لوٹتے ہیں، وہ کیسے لوٹتے ہیں؟ وہ گن پوائنٹ پہ لوٹتے ہیں. لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہیں یہ شوٹ ہی نہ کر دے، تو اس لیے لوگ جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو بھی جیب میں ہوتا ہے، جو بھی گھر میں پڑا ہوتا ہے، ان کو دے دیتے ہیں. اب یہ گن پوائنٹ اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر گن پوائنٹ پہ ان کو لایا گیا، گن پوائنٹ پہ ان کو باتیں سکھائی گئیں، وہی جو عثمان ڈار کو سکھائی گئی تھی. اب یہ ان لوگوں پہ ناظرین کرام کوئی افسوس نہیں ہے. صداقت عباسی پہ کوئی کسی قسم کا افسوس نہیں کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان کو ملامت نہ کریں. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کو ملامت نہ کریں. ان کو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے. اب قصور کس کا ہے؟ قصور اس کا ہے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. قصور اس کا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کر رہے ہیں. قصور اس کا ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں جو جس کو پوری دنیا چاہتی ہے، جس کو غیر مسلم بھی چاہتے ہیں، جس کو امریکہ کے اندر سینیٹر بھی چاہتے ہیں. اب کل کی یہ بات ہے، ایک امریکہ کے کانگریس کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے بڑی زبردست دھواں دھار تقریر کی اور غصے میں آ کر اپنے ملک سے کہا کہ نیازی سے معافی مانگو. اس نے ہمارے پورے ملک کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اب یہ پرسپشن ہے باہر کے لوگوں کی. یہ دوسری پرسپشن ہے ہمارے اپنے پاکستان کے اندر. ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کر گردن سے پکڑ کے اور زبردستی کہلوایا جا رہا ہے. ان کو بچے گواہ کیے جا رہے ہیں، ان کو بچوں کو مارا جا رہا ہے. اب میاں باپ کی مثال سامنے، ان کا بچہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اپنے باپ کی جدائی میں. اب وہ بھی انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بہرحال صداقت عباسی نے انٹرویو کیا، لیکن وہ وہاں کی انتظامیہ نے چلانے سے انکار کر دیا. اب یہاں تک انٹرویو لٹکا ہوا ہے. اب سنا ہے کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ کسی اور چینل پہ چلایا جائے گا، اور کسی اور چینل پہ انٹرویو ہوگا دوبارہ سے، پھر اس کو چلایا جائے گا. اور یاد رکھنا، جس چینل پہ بھی چلایا جائے گا سوشل میڈیا پہ، اس چینل کی مت مار دی جائے گی، اور جو بھی اینکر اس میں آئے گا اس کا انجام جو ہے وہ شاہد کامران شاہد جیسا ہوگا. اب میں کامران شاہد کی ایک بونگی آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے گزشتہ رات اجمل جامی سے کے ساتھ کہی، جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ اچانک جو ہے وہ عثمان ڈار جو ہے وہ کیسے نمودار ہو گئے؟ یہ تو سندھ پولیس کے پاس تھے، تو اب آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ آپ کے گھر میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے انٹرویو دے دے گا وہ اس کی ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی. اب کیسے معاف ہوں گی جی؟ اگر وہ مجرم تھے، اگر دہشت گردی کے مقدمہ تھے اس پہ، تو کیسے معاف ہو گئی؟ کیسے اتنی جلدی جناح ہاؤس جو ہے یا جو بھی جن اداروں پہ انہوں نے حملے کیے کیسے معاف ہو گئے؟ اسی طرح صداقت عباسی کے کیس کیسے معاف؟ اس کا مطلب ہے کہ جو سارا پاکستان انٹرویو دے دے گا تو سارا پاکستان جو ہے وہ صاف نیک صاف ہو جائے گا، ان کے مقدمہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. مجرم ہے، آپ مجرم کو سزا دیں، پکڑ کے سزا دیں. کیوں نہیں دیتے؟ کیوں ان کو چھوڑ رہے ہیں؟ نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی فیصلہ ہے. ان کو چھوڑ دیں، پکڑ لیں، چھپا لیں، بس یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں اگلا موضوع ہمارا یہ ہے، اگلا موضوع یہ ہے کہ ایک ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بہت زبردست رہنما ہے، سندھ سے تعلق ہے، کراچی سے، فردوس شمیم نقوی. انہوں نے ان تمام انٹرویو کے جو بیانیہ ہیں ان پہ سوگا پھیر دیا، تباہی پھیر دی ہے. اس وقت تباہی پھیر دی ہے جب انہوں نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا، تمام باتوں کو ریجیکٹ کر دیا. عثمان ڈار کی تمام باتوں کو جو عمران خان کے حوالے سے، یہ وہ تو پتہ ہے کہ گن پوائنٹ پہ کہلایا گیا کہ جناب سازش ہوئی تھی، سازش کی جا رہی تھی، عمران خان نے کہا تھا کہ ایسا ایسا کرنا ہے،
فوجی تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دہشت گردی کرنی ہے، یہ سارے معاملات. تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں اٹھا کر کہتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ 25-27 سال سے پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیڈر ہیں، میرے رہنما ہیں، کبھی انہوں نے ایسی ترغیب نہیں دی. اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ عمران خان کبھی ایسی بات نہیں کہتے، کرنا کہتے ہیں اور نہ کریں گے. وہ حب وطن پاکستانی ہیں، اس لیے وہ جیل میں ہیں. حب وطنیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو نقوی صاحب نے یہاں پر بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ عثمان ڈار کے حوالے سے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایسا عمران خان نہیں کہہ سکتے. اجازت دے دیں. اللہ حافظ.